خدمات میں گزاری. اور پھر آپ دیکھیں یہ 2 مہینے میں اکابر علماء کرام اہل حق کا کتنا بڑا طبقہ ہم سے جدا ہو گیا. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بات چلی، مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت سارے علماء. چلتے چلتے ان چند دنوں میں تو ایک لین لگ گئی. مولانا عبید الرحمن ضیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، اس سے کچھ قبل مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر کراچی میں مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور یوں ہی بہت سارے بزرگ. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی اطلاع ملی خیر المدارس کے بزرگ مولانا منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آج ان کی وفات ہو گئی. یہ مسلسل سلسلہ ہے. ہمارے پیر و مرشد، ہمارے مربی اور محسن مولانا عزیز الرحمان ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، چند دن قبل وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ علماء کا تسلسل کے ساتھ اٹھ جانا. ایک طرف تو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ پاک علم کو اٹھا لیں گے، علم اٹھ جائے گا. صحابہ نے وضاحت پوچھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے اٹھ جائے گا؟ فرمایا علماء اٹھا لیے جائیں گے، علماء اٹھا لیے جائیں گے. پہلے دور میں بھی ہم نے دیکھا، لیکن 2-4 اکٹھے واقعات ہوتے تو یہی حدیث سامنے آتی. لیکن اس وقت تو میرا خیال ہے تھوڑے سے وقت میں 30 کے سے زائد علماء ہے جو تھوڑے سے وقت میں ہمیں دام مفارقت دے گئے. اور یہ صرف پاکستان کی رپورٹ ہے، دنیا بھر میں اہل حق علماء ان دنوں میں کتنے اللہ کو پیارے ہوں گے اس کی تفصیلات کا ہمیں علم نہیں ہے. تو گویا کہ یہ جہاں قیامت کی نشانیاں ہیں کہ علم اٹھ جائے گا، گویا کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے. اور علماء کو اٹھایا جانا بہت ساری وجوہات کی وجہ سے ہے کہ ہم اہل حق کی قدر نہیں کر پا رہے. ہم علماء سے رہنمائی لے کر دین پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم نے ان علماء کو مساجد اور مدارس بند کر کے روک دیا کہ اللہ اللہ نہیں کرنا، قرآن کی تلاوت نہیں کرنا، نماز جمعے کا اہتمام اور حق گوئی کا اہتمام نہ کرنا. ان کو الجھا کر کے رکھ دیا، ان کی ناقدری کی. نتیجتاً اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو اپنے پاس بلانا شروع کر دیا کہ تمہیں قدر نہیں ہے، میرے رب کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے، مجھ رب کے ہاں ان کی بڑی عزت ہے، بڑی ان کی شان ہے. یہ تمہارے لوگوں میں رہنے کے قابل نہیں، یہ میرے ہاں آنے کا مقام ہے ان کو. شاید اسی لیے اللہ پاک نے اتنی کثرت کے ساتھ، اتنی رفتار کے ساتھ اپنے بندوں کو اپنے پاس بلا لیا. لیکن یہ بھی بتاؤں ذمہ داری کے ساتھ، الحمدللہ یہ جتنے ہمارے اکابر علماء جا رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی کرونا یا کسی وبا کی بیماری کا یا کسی ڈاکٹر کی سازش کا شکار نہیں تھا. سب طبی موت اللہ کو پیارے ہوئے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. وقت مقرر تھا، جانا تھا، چلے گئے. اور جانے کا انداز بھی یہ ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ کے متعلق حضرت ہزاروی صاحب رحمت اللہ علیہ 10-12 دن بستر علالت پر رہے، جہاں ان کی تمام دینی شعبوں میں خدمات ہیں. تفصیلات میں ان میں نہیں جانا چاہتا. وہاں ذکر اللہ اللہ کرنا اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور اپنے مریدین کو، امت کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا اور درود شریف کا اہتمام خاص کر یہ ان کا خاصہ ہوا کرتا تھا. آخری وقت میں بھی ایسا ہی ہے کہ رات کو اپنے بچوں کو تسلی کرا دی کہ میری طبیعت انشاءاللہ بہتر ہے، آپ آرام کریں. اور فجر کی نماز کے ٹائم جو مرید قریب تھا، خدمت میں تھا، آپ نے نماز اشاروں سے پڑھی اور اس کے بعد خود بھی ذکر شروع کیا. اپنے اس مریض سے بھی کہا ذکر کرو. وہ لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرنے لگا تو آپ نے اسے اشارہ کر کے یوں قریب کیا. جب وہ قریب ہوا تو اسے کہا ذرا بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرو. اس نے اور اونچی آواز میں کہا، انہوں نے کہا اور بلند آواز سے. وہ ذکر میں مگن ہوا، یہ اللہ کے پاس چلے گئے. کیا خوبصورت انداز ہے. مفتی نعیم صاحب رحمت اللہ علیہ مغرب کی نماز پڑھی، نماز با جماعت مسجد میں پڑھی، چل پھر رہے ٹھیک ٹھاک ہیں. رمضان میں کچھ تکلیف ہوئی تھی لیکن ابھی بظاہراً بہتر تھے. ان ہمارے اکابر کے اللہ پاک صحت میں، زندگی میں برکتیں اور عافیتیں عطا فرمائیں. اگر یوں ہی اٹھتے چلے گئے تو یا اللہ یہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کدھر جائے گی. پہلے ہم فطروں کا شکار ہیں، قدم قدم پر فطرہ ہے. کہیں قادیانیت، کہیں عیسائیت کا کفر، کہیں پر یہودیت کا کفر، کہیں پر انڈیا کا
اسلام آباد میں آ کر شب خون مار کر مندر بنانے کی سازشیں، یہ ساری بدماشیاں جو چل رہی ہے، اگر یوں ہی اکابر اٹھتے چلے گئے تو یہ امت کدھر جائے گی؟ ہمارا ایمان، ہمارے عقائد و نظریات کا محافظ کون ہوگا؟ یہ مساجد مدارس بند کر دی گئی، ہمارا ملک کہاں بچے گا؟ ہمارے عقیدے نظریے کہاں محفوظ ہوں گے؟ ہم کرونا سے بچ کر صرف جان بچانے کے چکر میں ہیں۔ اس جان کا کیا فائدہ، اس زندگی کا کیا فائدہ کہ جس میں اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اہل بیت کی نسبتیں اور ایمان بھی خدا نخواستہ متاثر ہو جائے، عقائد و نظریات متاثر ہو جائیں، ہم سے دین سے ہم دور ہو جائیں، قرآن سے خدا نخواستہ ہم دور ہو جائیں، مساجد مدارس سے ہم دور ہو جائیں، اللہ نہ کرے ہم اللہ کی ذات سے دور ہو جائیں، رسول اللہ صحابہ اہل بیت کی محبتوں نسبتوں سے اور ان کی پیرویوں سے دور ہو جائیں، تو اس زندگی کا ہمیں کیا فائدہ؟ اس زندگی کا ہم نے اچار ڈالنا ہے؟ ہم تو زندہ ہی اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے حکم برداری اور فرما برداری کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر اور سنتوں پر عمل کرنے کے لیے زندہ ہیں، صحابہ اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کے لیے زندہ ہیں، قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو پھیلانے اور پوری دنیا میں اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے زندہ ہیں۔ اگر یہ سب کچھ ہمارے پاس نہیں، ہم سے چھوٹ جاتا ہے تو ہمیں زندگی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا یہ فتنوں کا دور ہے، اپنے ایمان عقیدے نظریے کی حفاظت اولین فرض ہے، پھر نسبتاً اپنی جان کی حفاظت کریں۔ ضرور پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پامال کر کے کوئی اپنی زندگی بچانے کی بات آتی ہے تو شریعت اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی۔ میں عرض کر رہا تھا، اسی ضمن میں یہ جو ماحول بنایا گیا، اس میں کچھ ہمارے بعض دینی حلقوں کے بعض ذمہ داریوں کی بھی زیادتی ہے، دینی حلقوں کے بعض ذمہ داروں کی بھی زیادتی ہے کہ ایسی دلیل اور ایسی حدیث بیان کر دینا کہ جس سے حکمرانوں کو کہ موقف کی تائید ہوتی ہو اور باقی پورے مذہب پر زد پڑتی ہو۔ کسی نے کہہ دیا ایک اینکر کو دیکھ کر کہ جناب مجھے آپ کو دیکھ کر حضور کی حدیث یاد آ گئی۔ اکثر اینکر، بعض اینکر، چلو ساروں کو نہیں کہتا ہوں، بعض اینکر ٹی وی کے جو دجال کے اعلی کار ہیں، دجالی فتنے ہیں، ایسے ایسے دین کے خلاف شوشے چھوڑیں گے نام دین کا لے کر کے۔ اب ایسے ظالموں کو دیکھ کر نبی علیہ السلام کی حدیث یاد آ جائے تو پھر آپ اس کو اور کیا کہیں گے؟ قیامت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا اذان دے دو اور اعلان کر دو آج بارش بہت زیادہ ہے، نماز گھروں میں پڑھے۔ بھئی ٹھیک ہے، بالکل حضور اسلام کی حدیث ہے، لیکن یہ آپ کو تفصیل کیوں نہیں بتائی کہ بارش کی نوعیت کیا تھی، شہر اور مسجد کی نوعیت کیا تھی؟ یہ دلیل دے دی تاکہ مسجدیں بند ہو جائیں۔ آپ نے جب فرمایا مدینہ طیبہ کچا تھا، بارش اتنی تیز تھی کہ گلیوں میں چلنا مشکل تھا، مسجد نبوی شریف کا چھت کچا تھا، مسجد میں نماز پڑھنا ممکن ہی نہیں تھا، اتنا پانی کھڑا ہو جاتا تھا، کیچڑ بن جاتا تھا۔ اب اس کو کہہ دیا جی حضور نے تو بلال سے اعلانیہ کہا تھا جی گھروں میں نماز پڑھو، تو آپ کیوں نہیں گھروں میں نماز پڑھتے؟ تو اذان کا کیا مطلب ہے جناب؟ پھر یہ جو اذان دی جاتی ہے اس کا علماء سے مفہوم پوچھے نا، اس کا کیا مطلب ہے؟ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے کیا معنی ہیں؟ وہ تو بلایا جا رہا ہے کہ آؤ مسجد میں نماز پڑھو، اور تم کہتے ہو جی حضرت بلال نے کہا تھا حضور کے کہنے پر گھروں میں نماز پڑھے۔ ایک موقع تھا، اس کا تعلق اسی نسبت سے تھا، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ پوری دنیا کی مساجد بند کر دی جائے۔ پھر کہتے ہیں جی حرمین جو بند ہو گئے تو آپ کیوں نہیں بند کرتے؟ بھئی حرمین شاہی حکم کے تحت بند ہوئے، شرعی حکم کے تحت نہیں بند ہوئے۔ کوئی شرعی دلیل نہیں ان کے پاس۔ اور جہاں تک یہ بات کہ جہاں حضور نے کہا بھئی نماز گھروں میں پڑھو، تو وہاں جب آندھی اور طوفان چلتا تو حضور تیز قدموں سے مسجد میں بھی تو جایا کرتے تھے، یہ کیوں نہیں امت کو بتاتے؟ بلکہ بعض حضرات صحابہ کرام تو کہتے ہیں کہ جب مشکل وقت یا آندھی چلتی، خوف کا ماحول بن جاتا، تو ہم بیوی بچوں سمیت اللہ کے گھر میں جا کر پناہ لیتے تھے۔ اب تکلیف آئی ہے، وبا آئی ہے، ایک طرف تم یہ کفر بک رہے ہو کہ ہم جنگ لڑیں گے، اور دوسری طرف جناب تم کہتے ہو کہ اللہ کے گھر میں نہ جاؤ، اللہ کے گھر میں نہ جائیں گے تو جائیں گے کدھر؟ یہ امن کی جگہ ہے،
نماز شفا کا سبب ہے، نماز برکت کا سبب ہے، نماز اللہ سے رابطے کا سبب ہے، استغفار اور اللہ کو راضی کرنے کا سبب ہے۔ جس اللہ